دہرایا جائے گا. 3 اپریل کا سٹیٹس ہوگا, تو اس کے مطابق ٹائم بھی دیا ہوا ہے اور یہ بھی وضاحت دی ہے کہ آج ووٹنگ لازمی ہے. جو اس سے انحراف کرے گا وہ نہ صرف آئین شکن ہوگا مگر اعلیٰ عدالت کے بھی کنٹیمپٹ میں ہوگا, منحرف ہوگا اور توہین ہوگی اعلیٰ عدالت کی. تو یہ حکومت جو آج حربے استعمال کر رہی ہے, خدشہ ہے کہ یہ اور بھی اسی طرح باتیں کرتے جائیں گے. آج مثلاً یہ نیشنل سیکیورٹی کا وہی کیبل لیا ہے جس کو انہوں نے ابھی تک اس کے جو متن ہے وہ ڈی کلاسیفائی نہیں کیا. انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ اس کے اندر ہے. اعلیٰ عدالت میں ہم سب موجود تھے, وہاں بھی پوچھا گیا کہ کیا ہے اس میں جس کی وجہ سے آپ نے پورا اجلاس ملتوی کروایا اور سب کچھ ووٹنگ نہیں کروائی. تو کہنے لگے کہ جی ڈیش ڈیش ڈیش, اندر انہوں نے نہیں بتایا کیا ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے, تو آپ 4 ہفتے بعد جس دن آپ کی اب تب پہ آئی ہوئی ہے اور آپ کا آخری دن ہے ایک پھسلتے ہوئے ختم اقتدار کا, تو آپ بابا ملک کو اور مصیبت میں نہ جھونکیں. آپ پارلیمان کی اس طرح بے توقیری نہ کریں, آپ آئین شکنی نہ کریں, آپ عدالت سے منحرف نہ ہوں. آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو جاؤ گے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ان پر اب جو سب کو بغاوت کے پرچے کرانے کی بات کر رہے ہیں, سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں, 177 ممبرز کو انہوں نے باغی کہہ دیا کہ آپ بغاوت کے مرتکب ہیں. تو جو یہ کریں, کل انہوں نے تقریر میں کیا فرمایا, وہ کہنے لگے آئے ہائے ہندوستان کی پالیسی تو واہ واہ. اب ہندوستان کی پالیسی تو واہ واہ, آپ پوچھئے اگر کوئی اور پاکستان میں ایسا کہتا اس وقت جب مودی سرکار نے ٹینک ان کے ہوتے ہوئے چلائے ہیں, انہوں نے پارلیمان کا سیشن تک نہیں کال کیا, ہم نے کیا, یہ وہاں ایڈریس کرنے تک نہیں آئے, سارے لیڈران 2 گھنٹے بیٹھے رہے کہ بھائی ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کرائسس سے نہیں آئے. ان کی انا پاکستان سے زیادہ ہے, واضح ہے. ان کا تکبر آئین سے بہت بالا ہے, اور یہ انصاف کی بات کرتے ہیں. انصاف کی تو انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں جی. تو یہ واضح ہے کہ اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے جو اب نہیں بچ سکتی, آج ووٹنگ ہونی ہے, اس میں کوئی نیگوشیبلٹی نہیں ہے, اس میں کوئی لچک نہیں ہے, اس میں کوئی 2 رائے بھی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آگے کر رہے ہیں. امریکہ پارلیمان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اور میں ضرور انگیج کروں گی, ساری دنیا سے انگیج کروں گی. پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ساری دنیا سے انگیج کیا. یہی کام اس سے بہت آگے ہم لے کے گئے تھے. گیس پائپ لائن شروع کی کہ نہیں امریکہ کے ہوتے ہوئے. میں ایمبیسڈر تھی, مجھے لے کے گئے زرداری صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ, اسے دیکھ لو کہ میں اپنا امریکہ کا ایمبیسڈر لے کے آیا ہوں, کر لو جو کرنا ہے. کچھ نہیں ہوا, ہم نے کام شروع کر دیا تھا. آج آپ کو سستی گیس مل رہی ہوتی, لیکن نہیں. ہم سیریا کے ووٹ میں بھی, میں بار بار یہ بات دہراؤں گی, سیریا کا ووٹ اس سے بہت سنگین تھا. یونائٹڈ نیشنز میں زرداری صاحب کا فون آتا تھا واشنگٹن میں ہمیں کہ آپ لوگ ڈٹے رہو, ہم پاکستان کو کسی غیر ملکی جنگ میں, خاص طور سے مسلم ممالک میں یا اس طرح کے معاملات میں نہیں جھونکنا چاہتے, نیوٹرلٹی رکھو. آپ کا کیا خیال تھا ہم پر دباؤ نہیں تھا؟ آپ کا کیا خیال تھا کہ امریکہ کے فون نہیں آ رہے تھے زرداری صاحب کو, گیلانی صاحب کو, مجھ کو, خارجہ وزارت کو, سب کو آ رہے تھے, مستقل آ رہے تھے, اور کیا کیا ٹیلی گرام لکھے جا رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری گورنمنٹ گرا دیں گے وہ مداخلت کر کے. بھائی آپ دباؤ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں, آپ اقتدار کھونے کا بھی حوصلہ رکھیں. بہت ساری حکومتیں گئی ہیں, لیکن آپ بیک ڈور سے 58(2) بھی لگانے کے کوشش میں تھے نا. آپ یہی چکر چاہ رہے تھے نا کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں.